پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ EVS میں ہمارا سبق نمبر 12 ہماری غذائی ضرورت چل رہا ہے، اور پچھلے پیریڈ میں ہم نے اس سبق کو یہاں تک سمجھا تھا بچے کے قد اور وزن میں کس وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس پر غور کیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ غذا کی وجہ سے، متوازن غذا کی وجہ سے، جو ڈاکٹر کی صلاح سے ہم لیتے ہیں، بچے کو دیتے ہیں، گھر میں بوڑھے اور بزرگ بھی صلاح دیتے ہیں کہ بچے کو یہ غذا دی جائے، اور وہ غذا کی وجہ سے اس کے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے آج۔ یہ دیکھیں گے ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ کیوں لگتی ہے ہمیں بھوک؟ سوچا آپ نے کبھی؟ دیکھتے ہیں، ہمارے جسم کے کام ٹھیک طرح سے انجام پانا ضروری ہے، اس لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم میں ہونے والی جھیج کی مرمت ہوتی ہے، غذا کی وجہ سے کام کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ غذا کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمارے جسم کے تمام کام ٹھیک طرح سے انجام پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر غذا کم پڑ جائے تو یہ کام ٹھیک طرح سے انجام پائیں گے کیا؟ نہیں۔ مناسب مقدار میں غذا نہ ملنے پر کمزوری محسوس ہوتی ہے، جوش اور ولولہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب جیسا آپ کو بھوک لگی ہے اور کچھ کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو آپ کا من لگتا ہے کہ اس میں نہیں، یعنی غذا اگر نہیں گئی پیٹ میں تو کام کرنے کا جوش اور جو ہمارے کو کام کرنے کے لیے دلچسپی ہے وہ نہیں رہتی، سارا دھیان ہمارا کھانے کی طرف جاتا ہے کہ پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ ایسے وقت خوب بھوک لگتی ہے اور تھوڑا کھانا کھانے پر فوراً بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، جب بھوک لگی اور تھوڑا بھی کھانا مل جائے تو ہمارے کو بہتر محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہمارا جسم بہت تھک جاتا ہے، ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے۔ زیادہ کام کرنے پر زیادہ بھوک لگتی ہے۔ اور بچوں، آپ لوگ اگر زیادہ کھیلیں گے، جس دن زیادہ کھیلنا ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی زیادہ بھوک لگتی ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ ہماری طرح تمام جانداروں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات خیال رکھیے کہ جس طرح ہم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تمام جانداروں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں بھوک لگتی ہے۔ ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے یہ ہم نے دیکھا ابھی۔ اب دیکھو، کچھ چیزوں پر غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ بتاؤ تو بھلا، کیا تمام جاندار ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ سوچو، تمام جاندار ایک قسم کی غذا کھاتے ہیں کیا؟ اپنے اطراف میں سوچو۔ دوسرا ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، اس لیے کیا بلی بھی گھاس کھائیں گی؟ یہ بھی سوچئے۔ اب تیسرا ہے، بلی شوق سے چوہا کھاتی ہے، اس لیے کیا بکری بھی چوہے کھانا پسند کریں گی؟ آپ یہ سوچئے۔
ہاں، تو پھر کیا سوچا آپ نے، کیا تمام جاندار ایک ہی قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ نہیں، تمام جاندار ایک قسم کی غذا نہیں کھاتے۔ اب نمبر دوسرا، گائے گھاس کھاتی ہے، اس لیے کیا بلی بھی گھاس کھائیں گی؟ گائے گھاس کھاتی ہے تو بلی بھی گھاس کھائیں گی کیا؟ نہیں، بلی گھاس نہیں کھائے گی، بلی تو دوسری چیزیں کھاتی ہے جو ہم کو پتہ ہے۔ وہ دودھ پیتی ہے، گوشت کھاتی ہے، چوہے پکڑتی ہے نا؟ بلی شوق سے چوہا کھاتی ہے، اس لیے کیا بکری بھی چوہے کھانا پسند کریں گی؟ نہیں، بکری کی غذا چوہے نہیں ہیں، بکری سبزی خور ہوتی ہے، وہ مختلف قسم کے پتے کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، مختلف قسم کے چارے کھاتی ہے، لیکن وہ گوشت خور نہیں ہوتی بکری۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جانداروں کی غذا مختلف، یعنی جاندار جو ہے الگ الگ مختلف جاندار ہیں تو ان کی غذا بھی مختلف ہے۔ اب اس میں نیا لفظ سیکھو، کھلی، ڈھیپ، کھلی، ڈھیپ۔ اب دیکھو یہ کیا چیز ہے، اس کی تعریف بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تل، مونگ پھلی کے دانے، بنولا، ایسی بیجوں کا تیل نکالنے کے بعد بچا ہوا چوکھر کھلی یا ڈھیپ کہلاتا ہے۔ جو بچے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے یہاں وہ تیل نکالنے کی کارخانے ہوتے ہیں، کئی چھوٹے ہوتے ہیں، اکثر گاؤں میں چھوٹے چھوٹے وہ تیل نکالنے کے کارخانے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونگ پھلی کا تیل نکالا جائے تو پھر کیا ہے، وہ تیل تو نکل جاتا ہے لیکن ڈھیپ، مونگ پھلی کا جو تیل کے علاوہ بچا ہوا جو چیز ہوتی ہے، وہ مونگ پھلی کا اس کو کچرا کہہ لیجئے، جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھیپ، تیل نکالنے کے بعد کھلی یا ڈھیپ کہتے ہیں اس کو۔ پھر تخمیر شدہ غذا، گڑ، اناج کے دانوں کے ٹکڑے اور کھلی کو پانی میں ملا کر اس آمیزے کی تخمیر کر کے تیار کی جانے والی شے، یہ دونوں چیزیں جانوروں کو دی جاتی ہے، کھلی یا ڈھیپ اور یہ تخمیر شدہ غذا۔ جو بچے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب جانوروں کا دودھ دھویا جاتا ہے تو ان کو یہ غذائیں دی جاتی ہے۔ یہ غذائیں جانوروں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے جانور اچھی طرح دودھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھے، کھلی، ڈھیپ اور تخمیر شدہ غذا، جس کو عام بون بھی کہا جاتا ہے، یہ جانوروں کو دی جانے والی غذائیں ہیں۔ اس کے آگے کا ہم اگلے پیریڈ میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟